السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی سید البشر وعلى آلہ واصحابہ السرج الغرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب الاولاق فخر موجودات اور رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحابہ بارک وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، ربیع الاول شریف کا یہ مقدس مہینہ ہمارے سروں پہ جلوہ فگن ہے، اور اس مہینے کی یہ تیسرا جمعہ ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم نے اس ماہ مبارک میں الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی عقیدت، آپ سے لگاؤ اور آپ کی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے خوب محفلیں منعقد کی، جلوس نکالے، فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا، جھنڈے لگائے اور گھروں میں نعت خوانی کی محفلیں قائم کی۔ بلا شبہ یہ سب چیزیں حضور علیہ السلام سے محبت کی نشانی ہے، اس لیے کہ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر اور اس کا تذکرہ بھی زیادہ کرتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی یاد اور آپ کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرتے ہیں، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب سے کہ اے محبوب، تم فرما دو اپنی امت سے، ساری دنیا کے مسلمانوں سے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو اللہ کی محبت کا ایک ہی راستہ ہے کہ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اور جب تم میری اتباع کرو گے، میری پیروی کرو گے، یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تم چلے تھے اللہ سے محبت کرنے، تم اللہ سے محبت کرنے چلے تھے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہم ایسا راستہ تمہیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں تو اللہ سے محبت ہو ہی جائے گی، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ فرماتا حضور علیہ السلام سے کہ آپ فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری پیروی کرو، میری اتباع کرو،
युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आज हम मोहब्बत रसूल के उन्वान पर आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं और इस पर आपने हजारों बल्कि बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा हमारे उलमा की तहरीरें पढ़ी होंगी, तकरीरें सुनी होंगी। मोहब्बत रसूल हमारे ईमान की जान है, हमारे इश्क की पहचान है। मगर मोहब्बत कहते किसको हैं? एक बेसिक सवाल यह है कि मोहब्बत का मतलब क्या होता है? क्या मतलब है मोहब्बत का? कि हम सिर्फ एक महीने में, हुजूर की पैदाइश के महीने में झंडे लगा लें, जुलूस निकाल लें, मिलादें कर लें और तराने गा लें, न्याज़ें कर लें और खूब लोगों को लंगर खिला लें, तो बस हमारी मोहब्बत का हक अदा हो गया? ये सारी चीजें मोहब्बत की निशानी है, इससे इनकार नहीं। मगर क्या बस यही मोहब्बत है? इसको समझने के लिए हमें मोहब्बत का मतलब समझना होगा। अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत और इत्तिबा और पैरवी हो गई तो जिसने रसूल की इत्तिबा की उसने अल्लाह की इत्तिबा की। ठीक है, कुरान मजीद फरमाता है। तो एक बेसिक सवाल ये कि मोहब्बत कहते किसको है, और इस मोहब्बत को समझना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। मुस्लिम शरीफ की हदीस। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता, उस वक्त तक पक्का मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि मेरी मोहब्बत सारी कायनात से ज्यादा उसके दिल में ना आ जाए। उसके माँ बाप, उसकी औलाद, तमाम लोगों से ज्यादा जब तक वो मुझसे मोहब्बत ना करने लगे उस वक्त तक वो कामिल मुसलमान नहीं हो सकता। तो अब ये जरूरी हुआ कि हम मोहब्बत को समझें। मोहब्बत कहते किसको है? हम मोहब्बत करते हैं, हमारी जिंदगी में बहुत सारी मोहब्बतें हैं। हम अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, अपने भाई बहनों से मोहब्बत करते हैं, अपने दोस्तों से मोहब्बत करते हैं, अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं, अपने पीरो मुर्शिद से मोहब्बत करते हैं, बहुत सारे लोगों से हम मोहब्बत करते हैं और ये भी दावा करते हैं कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। तो एक तो ये जानना जरूरी है कि मोहब्बत कहते किसको है। अगर हम मोहब्बत को समझ गए तो दूसरी चीज ये कि मेरे आका ने फरमाया कि मेरी मोहब्बत सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके तुम कामिल मुसलमान होगे। ठीक है, तो मोहब्बत का मतलब क्या है? मोहब्बत कहते हैं मैलाने कल्ब, दिल का किसी से लग जाना। ठीक है, दिल का किसी से लग जाना, यूं भी कह सकते हैं कि दिल को कोई चीज भा जाए, हमारे दिल को जो चीज पसंद आ जाए, जिस पर हमारा दिल आ जाए, उससे हमें मोहब्बत हो जाती है। हमारी औलादें, हमारा दिल हमारी औलादों पे अटका रहता है, हमें अपनी औलाद से मोहब्बत है, हमें अपने माँ बाप से मोहब्बत होती है, हमारा दिल उनकी तरफ लगा रहता है। हमारा कोई बहुत वफादार दोस्त हो तो उसकी तरफ हमारा दिल लगा रहता है, हमें उससे मोहब्बत होती। ये मोहब्बत जानवरों से भी हो जाती है। आजकल आप देखें बल्कि इंसानों से तो मोहब्बत कम हो गई है, जानवरों से बढ़ गई। लोग इंसानों से मोहब्बत नहीं कर पा रहे, मगर कुत्ते, बिल्ली, बंदरों से आजकल मोहब्बत बढ़ गई। इतनी बढ़ गई कि 150 रुपया एक फकीर को नहीं दे सकते, मगर एयर कंडीशन गाड़ियों में कुत्ते घूमते नजर आते। अजीब दुनिया का मिजाज हो गया। खैर, बताना यह है कि ये मोहब्बत नाम है दिल का किसी तरफ मायल हो जाना। दिल को कोई चीज भा जाए,
ہمارے دل کو کوئی چیز پسند آ جائے تو جو چیز ہمارے دل کو پسند آتی ہے ہمیں اس سے پیار ہو جاتا ہے، اس سے لگاؤ ہو جاتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اچھا، جب یہ محبت بڑھتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنی بڑھتی ہے کہ کبھی کبھی انسان ہمیشہ اسی کے خیالوں میں گم ہوتا، اسی کے خیالوں میں گم ہے۔ اب 2 بج جائیں، 3 بج جائے، اسے وقت کا احساس نہیں، اس کا کان گرم ہو گیا، موبائل گرم ہو گیا، اسے اس کی بھی خبر نہیں، وہ لگا ہوا ہے فون پر، کب صبح ہو گئی یہ بھی خبر نہیں۔ اگر واقعی محبت ہوتی ہے تو انسان اپنی زندگی کو بدل دیتا ہے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ہماری طرف توجہ کر دے، وہ ہمارے جس طرح میں اس سے محبت کرتا ہوں وہ بھی ہم سے محبت کرنے لگے، تو پھر ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسے کیا کیا چیزیں پسند ہیں، کیا کیا چیزیں پسند نہیں ہیں، کن چیزوں سے وہ ناراض ہوتا ہے، کن چیزوں سے وہ خوش ہوتا ہے۔ تو جو چیزیں اسے پسند کی ہیں اس کے کھانے پینے اور گفٹ میں ہم وہ چیزیں پیش کرتے ہیں۔ اگر اس نے کہہ دیا یہ کام نہیں کرنا ہے تو بس نہیں کرنا، یہاں نہیں جانا ہے نہیں جائیں گے، یہ چیز چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ ارے بولو، ہوتا ہے؟ محبت جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا ہی زیادہ اپنے محبوب کا خیال دل اور دماغ میں ہو جاتا ہے، بلکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ میں ویسا ہی بن جاؤں جیسا میرا محبوب چاہتا ہے، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کپڑے پہننے میں، زندگی گزارنے میں جیسی اس کی مرضی ہے، جیسی اس کی خواہش ہے ویسا ہی میں بن جاؤں۔ اگر واقعی اس کا نام محبت ہے اور آپ کسی سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کا اندازہ لگاؤ کہ آپ کے دل میں اس کی کتنی محبت ہے، اس کے لیے کتنے جذبات ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان ساری محبتوں سے زیادہ ہماری محبت تمہارے دل میں ہونی چاہیے۔ تو جو بھی آپ لیبل بناؤ محبت کا، جو بھی لیبل بناؤ، آپ اپنے محبوب کے لیے ہزاروں خرچ کر دیتے ہو، لاکھوں اڑا دیتے ہو۔ اگر آپ کی حیثیت ہو تو مکان خرید کے دے دو گے، گاڑی خرید کے دے دو گے، تمام چیزیں گفٹ کرتے ہو۔ اور ہم دیکھتے یہ ہیں کہ واقعی دنیا میں اس چیز کا نام محبت ہے اور محبت کرنے کا یہ طریقہ ہے، تو خدا کی قسم صحابہ کرام نے واقعی پیارے مصطفیٰ سے محبت کیا، واقعی پیارے مصطفیٰ سے ایسی محبت کی کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال دے ہی نہیں سکتا۔ اور دونوں محبتوں میں فرق کیا ہے؟ دنیا کی محبت یا کسی دنیا دار کی محبت، کسی اور انسان کی محبت، آپ بہت کوشش کریں اس کی نظر میں محبوب ہو سکتا ہے وہ آپ کو اپنا محبوب بنا لے اور وہ خوش ہو جائے کہ جیسا میں چاہتا تھا ویسا آپ بن گئے۔ اگر آپ ویسا بن بھی جاؤ تو صرف آپ کا محبوب آپ سے راضی ہوگا۔ ارے بولو بھائی، آپ کا محبوب آپ سے راضی ہوگا، مگر پیارے مصطفیٰ کی محبت وہ ہے کہ تم مصطفیٰ سے محبت کر لو تو تمہارا رب راضی ہو جائے، تمہارا رب تم سے محبت کرنے لگے۔ یہ نبی کی محبت کا تحفہ ہے کہ پیار کرو مصطفیٰ سے اور اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا دے۔ یہ قرآن مقدس کا فرمان ہے۔ اب آپ ذرا دیکھو، اگر ہم اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں کسی سے محبت کی وجہ سے تبدیلیاں لاتے ہیں تو نبی سے محبت کرنے والا اپنی زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں لا سکتا؟ بولیے، کیوں نہیں لا سکتے؟ اگر آپ کسی دنیا دار کی پسند ناپسند کا اتنا خیال کرتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کا آپ سے زیادہ خیال کون کرے گا؟ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ نے جب سے اس دھرتی پر
इंसानों को पैदा किया और जब तक इंसान आते रहेंगे तमाम इंसानों में, तमाम जिन्नातों में, तमाम फरिश्तों में, तमाम मखलूकात में जो मुस्तफा ने किया वही सबसे बेहतर है। उससे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। कोई दौड़ के खाना खाता है, कोई खड़े होके खाता है, कोई लेट के खाता है, कोई कैसे खाता है। नबी ने फरमाया खाना खाने से पहले अपने हाथों को 3 बार धो लो। मेरे आका ने फरमाया इत्मीनान से बैठो, सुन्नत के मुताबिक बैठो और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके खाना शुरू करो। मेरे आका ने फरमाया जब तुम्हें खाने की ख्वाहिश हो खाना खाओ और ख्वाहिश बाकी रहे तभी हाथ खींच लो। इस पर अमल करके देखो, अल्लाह की इज्जत की कसम दर्जनों पेट की बीमारियां तुमसे खत्म हो जाएंगी। नबी की जो सुन्नत है उससे बेहतर दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता, और जो सबसे बेहतर हो सकता था अल्लाह ने वो नबी की सुन्नत बना दिया। तो क्यों नहीं हम समझते, हमारी अक्लें क्यों नहीं खुलती, ये क्यों नहीं मानते कि सारी दुनिया के डॉक्टर, फलसफी, मंतिकी, मुहक्किकीन, मुफस्सिरीन, सारी दुनिया के इल्म वाले एक तरफ और नबी की अदाएं एक तरफ। नबी ने जो कह दिया वही सबसे बेहतर। अल्लाह के रसूल ने एक बार वजू फरमाया, वजू किया, सुनो, वजू किया, एक मर्तबा आपने सारे आज़ा को धोया, एक बार कुल्ली किया, एक बार नाक में पानी डाला, एक बार चेहरा धुला, एक मर्तबा हाथों को धोया, एक ही बार मसे किया, एक ही बार पैर धुले। फरमाया ये वो वजू है जिससे तुम नमाज पढ़ सकते हो, वजू तुम्हारा हो गया। फिर मेरे आका ने 2-2 मर्तबा सारे आज़ा को धोया। फरमाया ये वो वजू है जो पहले वाले वजू से बेहतर है। फिर मेरे आका ने 3-3 मर्तबा आज़ा को धोए, सर का मसे सिर्फ 1 मर्तबा किया और फरमाया हाजा वजूई व वजूल अंबिया मिन क़ब्ली, ये मेरा पसंदीदा तरीका है, ये मेरा वजू है और यही सारे नबियों का वजू है। बात समझ में आई? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हमें मिसवाक की सुन्नत अता फरमाई। मिसवाक की आप टेस्ट करके देख लो, मैं आपकी मस्जिद में हूं, मेरा गिरीबान पकड़ लेना, एक सुन्नत तो करो, करके तो देखो, उसकी बरकतें। दुनिया के जितने भी महंगे से महंगे टूथपेस्ट उठा करके ले आओ, चाहे जैसा भी हो, और शानदार से शानदार ब्रश लाओ, वो सारी महंगी से महंगी दवाएं और वो सारे टूथपेस्ट और वो सारे ब्रश एक तरफ, और मेरे आका की जो सुन्नत है ना वो एक तरफ है। आप मिसवाक को अपना के देख लो, अगर दांत की बीमारियां खत्म नहीं हो गई तो हमारा नाम बदल देना। हो ही नहीं सकता। जो मुस्तफा प्यारे ने अपनाया वही सबसे बेहतर है। मिसवाक करने के बाद और टूथपेस्ट करने के बाद दोनों का मुआवजा करके देखो, जो फरहत, जो शादमानी आप नीम का मिसवाक करने के बाद अपने चेहरे में, अपने मुंह के अंदर, अपने पेट के अंदर जो एहसास आप करते हो वो कभी टूथपेस्ट से नहीं हो सकता। नबी को मेरे अल्लाह ने वो काम दिया, आपकी जिंदगी के हर अमल को ऐसा सजाया कि पूरी दुनिया के इंसान उस पर अमल करें, और वही सबसे बेहतर तरीका है। उससे बेहतर किसी को कोई तरीका नहीं दिया। कपड़ा पहनने का, रास्ता चलने का, खाना खाने का, पड़ोसियों से मिलने का, अपने दोस्तों से मिलने का, अपनी अज़वाजे मुतहरात से मिलने का, मेहमानों की कद्र करने का, हर चीज में मेरे आका ने जो किया उससे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता, चाहे लाख कोशिश कर ले, एक काम उससे बेहतर नहीं कर सकता। इसलिए कि अल्लाह ने जो सबसे बेहतर बेहतर काम थे वो नबी की जिंदगी में शामिल कर दिया। अब अगर कोई करेगा तो नबी की नकल ही करेगा। नबी से बेहतर किसी की कोई अदा नहीं हो सकती। और सहाबा ने इस चीज को जब वो ईमान लाते थे ना, ईमान लाते ही वो मान लेते थे
کہ نبی ہی کی پیروی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، بس۔ پھر وہ چاہے ان کی عقل کتنی بڑی ہو، وہ کتنے پڑھے لکھے ہوں، کس قبیلے کے سردار ہوں، کتنے طاقتور ہوں، کتنے بڑے پہلوان ہوں، نہیں، ان کی بولی فوراً کیا ہوتی تھی؟ فداک ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، یا رسول اللہ آپ جو کہیں وہی بہتر ہے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت مولا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے مسجد نبوی میں ایسے ہی کھڑے ہو کے مسکرا رہے، نہ کوئی ہنسنے کی وجہ، نہ کوئی عجیب چیز، نہ کوئی بات، نہ کوئی معاملہ۔ مولا علی نے دیکھا، سمجھا کہ میرے اوپر مسکرا رہے ہیں کیا؟ پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا، پھر بھی وہ مسکرائے جا رہے ہیں۔ قریب گئے، کہا عثمان بات کیا ہے؟ کھڑے ہو کر کے مسکرا رہے، کس کو دیکھ کے مسکرا رہے؟ کہا نہیں کوئی بات نہیں۔ کہا نہیں بات تو ہے، کچھ بات تو ہے، آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت مولا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں محبت کے آنسو چھلک گئے۔ سنو پیار کس کو کہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں مولا علی میرے مسکرانے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، لیکن بہت بڑی وجہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایک دن میں مسجد میں آیا تو میرے آقا اسی وضو فرما کے اسی جگہ کھڑے ہو کے مسکرا رہے تھے، بس اور کوئی وجہ نہیں۔ آج جب میں وضو کر کے آیا تو مجھے یاد آیا، میں نے کہا اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ کیسی دیوانگی تھی یار، اللہ کی قسم ان کو یقین تھا، اور یہی ان کے ایمان کی مضبوطی کی دلیل تھی کہ انہوں نے یہ مان لیا تھا کہ نبی ہی سب کچھ ہے، ان سے بہتر نہ ہم کچھ کام کر سکتے ہیں، نہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ سوچئے، ہم اعلان کرتے ہیں اور جلسوں میں اعلان ہوتا ہے، تمام اعلانات ہوتے ہیں، جلسے کے لیے چندہ دیجئے، میلاد النبی کے لیے، جلوس کے لیے، نیاز کے لیے، مدرسوں کے لیے، مسجد کے لیے، سب کچھ اعلان کیے جاتے ہیں۔ ہماری جیبوں سے اتنا بھی نہیں نکل پاتا جتنا ہم موبائل کا ریچارج کرتے ہیں یا اپنی ٹیلی ویژن کا ریچارج کراتے ہیں، اتنا بھی نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کا واسطہ، رسول کا واسطہ، تقریریں ہوتی ہیں، لوگوں کو ابھارا جاتا ہے، مگر نہیں نکل پاتا۔ صحابہ نے سوچئے، صحابہ نے، میرے آقا نے ایک بار فرمایا اللہ کا حکم آ گیا ہے، میرے رب نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے، اے میرے صحابہ اب مکہ چھوڑ کے مدینہ کو اپنا وطن بناؤ۔ آپ سوچئے، باپ دادا سے رہ رہے تھے، کئی پشتیں، کئی پیڑھیاں مکے میں گزر گئی، بڑے بڑے باغات، بڑی بڑی کھیتیاں، ان کے مکانات، زمین جائیداد، ساری چیزیں تھیں، سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک روپیہ، ایک زمین نہیں بیچ سکے۔ وہ بیچتے کس سے؟ وہاں تو یہی چھپانا تھا کہ اگر پتا چل گیا کہ مدینہ جا رہا تو پکڑ کر کے مارا جاتا، تکلیفیں پہنچائی جاتی۔ کچھ بھی نہیں لے گئے، سب پہ ان لوگوں نے قبضہ کر لیا، مگر انہیں کوئی فکر نہیں۔ مصطفیٰ کی محبت میں نبی نے کہہ دیا بس سب ختم، اب اس کے بعد ہمیں نہیں سوچنا مدینہ جا کے کیا کریں گے، کیسے کھائیں گے، کیسے پیئیں گے، کون دے گا، زندگی کیسے گزرے گی، بال بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کیسے رہے گی، سب کچھ تو یہی ختم ہو گیا، وہاں کیا کریں گے؟ نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، مصطفیٰ نے کہہ دیا نا، بات ختم۔ بس جو نبی نے فرمایا وہی حق ہے۔ ایمان یہ تھا جو نبی نے کہا وہ تم کرو، تمہاری زندگی کا انتظام مصطفیٰ کریں گے، اور نبی نے کیا۔ اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نواز دیا کہ جو مکے میں ایک ایک کھجور پر 3 افطاریاں ہوتی تھیں، حضرت عمر کا زمانہ آیا، فاروق اعظم کے زمانے میں اس قدر اللہ نے نواز دیا کہ ایک آدمی اپنے کندھے پر کھجور کی گٹھری لے کے چلتا، ایک کونے سے دوسرے کونے چلا جاتا، یہ صدقے کی کھجور ہے، یہ زکات کی کھجور ہے کوئی صدقے والا، ہے کوئی زکات والا جو یہ کھجوریں لے لے، مگر ایک آدمی اس سے نہیں ملتا جو آگے بڑھ کے کہے کہ بھئی یہ کھجور ہمیں دے دو۔ کتنا نماز اللہ ہے،
ہم تو اپنی عقلوں سے سوچتے ہیں نا اتنا دے دیں گے تو پھر ہمارا کل کا کیا ہوگا. انہوں نے یہ سوچا کہ ارے یہ تو غنیمت ہے، مصطفیٰ جان رحمت سے تجارت کر لو. انہوں نے کہہ دیا تم دے دو، آگے زندگی بنانا مصطفیٰ کا کام ہے. ان کی سوچ یہ تھی. تو محبت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی عام انسان سے محبت آپ کی بہت زیادہ ہو جائے تو آپ اس کی خواہش کے مطابق زندگی گزارتے ہو، اس کی پسند اور ناپسند کے حساب سے آپ اپنی زندگی گزارتے ہو، تو سب سے زیادہ حق پیارے مصطفیٰ کو حاصل ہے کہ اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کی پسند والی زندگی گزاریں. مصطفیٰ کو کیا پسند ہے؟ میرے آقا کو پسند ہے کہ آپ مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. مصطفیٰ کو پسند ہے کہ آپ کے اخلاق اچھے ہوں. مصطفیٰ کو پسند ہے کہ آپ جھوٹ، چوری، غیبت، زناکاری، تمام گناہوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی رضا کے لیے نیکیوں کی طرف واپس آ جائیں. مصطفیٰ جان رحمت کو یہ پسند ہے. لوگوں میں پیار بانٹو، ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا سہارا بنو. مصطفیٰ جان رحمت کی سنتیں آپ دیکھتے چلے جاؤ. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جنہوں نے نبی کی سنت پر عمل کیا وہ آج ان جیسا، ارے نبی جیسا تو چھوڑو، ان جیسا آج دنیا میں کوئی آ ہی نہیں سکتا. بولو آ سکتا ہے؟ نبی کے صحابہ جیسا دنیا میں کوئی آ سکتا ہے؟ کوئی آدمی مسجد میں پیدا ہو کر اور مسجد ہی میں مر جائے اور اللہ اسے اتنی دولت دے دے، اتنی دولت دے دے کہ پہاڑوں کے برابر سونے وہ خیرات کرتا رہے، تب بھی وہ صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. بس وہ ان کے لیے تھا، اس کے بعد اللہ نے دروازہ بند کر دیا. صحابی نہیں بن سکتے. ارے جب صحابی جیسا نہیں بن سکتے تو مصطفیٰ جان رحمت کی طرح کون بن سکتا ہے؟ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حق یہ ہے کہ ہم اس محبت کو سمجھیں. اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو جہاں ہم جلوس نکالتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، شیرنی بانٹتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، وہیں پر یہ بھی بلکہ سب سے فرسٹ میں یہی ہے کہ ہم رسول کی سنتوں پہ عمل کریں، نبی کی اتباع کریں، آپ کی تعلیم کے مطابق زندگی گزاریں. نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے سے زندگی سنورتی ہے اور سنت نبی کی چھوڑنے سے ہمارا سماج برباد ہوتا ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، انشاءاللہ میں پھر اگلے خطاب میں اس موضوع کے چند اور پہلو پر آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا. بس عرض یہ کرنا ہے کہ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم ان کی ہر ادا کو اپنائیں، ان کی ہر سنت پر عمل کریں، اور اس یقین کے ساتھ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے دنیا کا کوئی آدمی کتنا ہی چلائے، چلا کے مر جائے، ہمارا ایمان یہ ہے اور یہی ایمان کا حق ہے کہ پیارے مصطفیٰ نے جو کہا، جو کیا، نہ اس سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے اور نہ اس کے خلاف ہم کر سکتے ہیں. یہی ایک مومن کی زندگی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور اس پر قائم رکھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.